ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، نام ہے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جانتے ہیں یہ ان کا عالم یہ تھا، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ یہ حسن بصری خود ارشاد فرماتے ہیں، بڑی توجہ سے میری بات کو یہاں سے سننا۔ حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو کام تھا وہ سونا بیچنے کا تھا، میرا جو کام تھا وہ سونا بیچنے کا تھا، اور سب سے ہائی کوالٹی کا سب سے اچھا سونا میرے پاس رہتا تھا۔ خواجہ حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں سب سے اچھا سونا میرے پاس، اور میرا سونا جو عام لوگ نہیں خریدتے تھے، بادشاہوں کے دربار میں جاتا تھا، رانیوں کے پاس میں جایا کرتا تھا، بڑے بڑے لوگ میرا سونا خریدا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا شب قدر میں کہ چلو آج چلتے ہیں سونا بیچ کے آتے ہیں۔ میں نے سوچا کہاں جائیں، عام لوگ تو خرید نہیں پائیں گے، قیمتی سونا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں بادشاہ کے محل میں چلتے ہیں، بادشاہ کو سونا دے کر کے آئیں گے۔ یہ آپ نے فیصلہ کیا، رات میں اٹھے، اور اس کے بعد میں آپ، رمضان شریف کا مہینہ ہے، بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے۔ جب پہنچے وہاں کے وزیر سے ملاقات ہوئی، کہا بھائی بادشاہ کہاں ہیں؟ کہا کچھ کام سے، کوئی رسم نبھانے کے لیے، ابھی وہ یہاں شہر سے اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں، آ جائیں گے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں یار مجھے ابھی ملاقات کرنی ہے، چلو اگر ہو سکے تو انہی کے گاؤں میں ہمیں لے کر کے چلو۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑا اور لے کر کے چلے خواجہ حسن بصری کو۔ آپ گئے، جانے کے بعد میں قبرستان کے جو راستہ قبرستان کی طرف جاتا، اسی قبرستان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ وزیر نے کہا حضرت ٹھہر جائیے گا، بادشاہ کچھ ہی دیر کے بعد آنے والا ہوگا، اور وہیں آپ ان سے ملاقات کر لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ خواجہ حسن بصری بھی کھڑے ہیں، یہ وزیر بھی کھڑا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا پیارے، وزیر بھی کھڑا ہے، خواجہ حسن بصری بھی کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی کشمکش میں، اسی کے پاس میں بازو میں ایک چھوٹی سی قبر ہے، اسی قبر کو دیکھا۔ خواجہ حسن بصری فرماتے میں وہاں پہ کھڑا دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر کا حصہ گزرا ہے، جیسی تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا اس قبر، جو چھوٹی قبر بنی ہوئی تھی، اسی قبر کے پاس میں، او بھائی ذرا خیال کرنا ہم کتنے گناہ کر کے بیٹھے ہیں، ذرا احساس کرنا ایک دن موت ہمیں بھی آنی ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس قبر کے پاس میں، سب سے پہلے تو اس گاؤں کے جو بہت بڑے بڑے پائے کے بزرگ تھے وہ سارے بزرگ آئے ہیں۔ آنے کے بعد میں اس قبر کے قریب آئے، قبر کا چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سی رسم نبھائی جا رہی ہے۔ میں نے وزیر سے پوچھا وزیر ذرا بتا تو صحیح آخر یہ کون سا معاملہ ہے کہ لوگ آتے ہیں چکر لگا کے چلے جاتے ہیں، جیسی اتنی بات کہی ہے۔ وزیر کہتا حضرت ابھی خاموش کھڑے رہیں، ذرا دیکھتے رہیے گا، اتنی بات ہوئی ہے، ابھی بڑے بڑے جو اس قوم کے بزرگ تھے وہ آ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسی گاؤں کے اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء آئے ہیں۔ آنے کے بعد میں سارے علماء نے اس بچے کی قبر کا چکر لگایا ہے، اور لگانے کے بعد میں سارے کے سارے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، اس کے بعد میں اسی قوم کے بڑے حافظ آتے ہیں، حفاظ قرآن آتے ہیں۔ آنے کے بعد میں قبر کا چکر لگایا، لگانے کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری ہے، اسی گاؤں کے جو داڑھی والے لوگ تھے وہ آئے ہیں، انہوں نے بھی قبر کا چکر لگایا، لگانے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری ہے، گزرنے کے بعد میں اسی قوم کے جو عام لوگ تھے، کسان مزدور لوگ تھے، وہ آئے ہیں، اور آنے کے بعد میں قبر کا چکر لگایا، اور لگانے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں اے میرے پروردگار بتا تو صحیح آخر یہ ماجرا کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بڑے بزرگ آئے چکر لگا کے چلے گئے ہیں، علماء آئے چکر لگا کے چلے گئے، فضلاء آئے چکر لگا کے چلے گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے، اسی گاؤں کے ننھے ننھے بچے آئے ہیں، سب نے چکر لگایا ہے، چلے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اچانک اسی گھر کی، اسی گاؤں کی بڑی بڑی حسینائیں آئی ہیں، بڑی خوبصورت بیٹیاں آئی۔ آنے کے بعد قبر کا لگانے کے بعد وہ بھی چلی گئی ہے۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میرے پروردگار ماجرا کیا ہے۔ میں نے وزیر کو اشارہ کیا وہ یار بتا تو صحیح آخر یہ کون سی رسم نبھائی جا رہی ہے۔ کہ حضور ٹھہر جائے، ابھی دیکھتے رہیے گا، ابھی اچانک وقت گزرا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جس بادشاہ کا انتظار تھا وہی بادشاہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ آنے کے بعد میں اس نے دیکھا ہے، اپنے قبر پہ آیا ہے اور قبر پہ بیٹھ جاتا ہے، سرہانے کی طرف یہ پائیں
پانی کی طرف آیا ہے اور اس کا سر کو رکھا ہے اور رونے لگا ہے, سسکیاں بھرنے لگا ہے. اللہ اکبر. ابھی بادشاہ رو ہی رہا تھا. آپ نے پوچھا تھا وہ بتا تو صحیح آخر یہ کون سی رسم ہے, یہ کس لیے نبھائی جا رہی ہے؟ وزیر نے کہا تھا حضور بات یہ ہے آپ جانتے ہو یہ جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کی شادی ہونے کے بعد 10 سال ہو گئے تھے, ایک بھی اولاد اسے نصیب نہیں ہوئی تھی. اب میں کہنا چاہتا ہوں میرے جوان یہاں پہ موجود ہے, تمہیں خدا کا واسطہ اور یار اگر ماں باپ سلامت قدر کر لیا کرو, اگر ان کے جنازے اٹھ کے چلے گئے کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہوگا, کوئی سینے لگانے والا نہیں ہوگا. اور جناب جب باپ کا جنازہ اٹھ کے جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے ماما آتے ہیں, خالو آتے ہیں, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں, کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پریشان مت ہونا بیٹے ہم تیرا ساتھ نبھائیں گے. لیکن اللہ اکبر آج وہی چچا وہی تاؤ جو کل آنے کے بعد میں ہمتیں باندھ رہے تھے ابھی 40واں نہیں گزرتا ہے 2 ٹکے کی زمین پہ بگڑ جاتے ہیں, جیلوں تک کہانی پہنچا دی جاتی ہے, کورٹ کچہریوں میں جا کر کے کیس ہو جاتے ہیں. اور یار خیال کرنا یہ باپ بڑی عظیم نعمت ہوتی ہے. اب سنیں ذرا پیارے, خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا, اس نے بتایا کہ بادشاہ نے 10 سال کے بعد میں اللہ نے ایک بیٹا دیا اور جیسی بیٹا دیا تھا کچھ دن زندہ رہا ہے, اچانک اس کا انتقال ہو گیا ہے. جب انتقال ہوا یہ بادشاہ کے اسی بیٹے کی قبر ہے. کا پھر یہ مطلب تو بتاؤ اس پہ مولویوں کے چکر لگانے کا کیا مطلب ہے, حسیناؤں کے چکر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ جیسی اتنی بات کہی ہے اللہ اکبر. اس نے کہا تھا بات یہ ہے جب انتقال ہونے کے بعد میں یہ بادشاہ اپنے بیٹے کی قبر پہ ہر سال آتا ہے اور گاؤں والوں سے کہتا ہے او گاؤں والوں چاہو میرے بیٹے کی قبر پہ چکر لگاؤ, اور پھر بعد میں آ کے اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے میرے بیٹے دیکھ خدا نے مجھے اتنی دولت دی ہے, میں نے تیری قبر پہ سارے مولویوں کو لا کے کھڑا کر دیا ہے مگر تیری جان نہ بچا سکا. کا مطلب کیا ہے؟ تو سنو پیارے, وہ بادشاہ کہتا تھا میرے بیٹے دیکھ ایک سانس میں نہ بچا سکا, اگر ایک سانس بچانے کا موقع مل جاتا, اگر کسی بھی صورت سے ایک سانس بھی بچ جاتی تو میں سب کچھ قربان کر دیتا. وہ کہتا ہے بیٹے دیکھ میں نے تیری قبر پہ علماء کو لا کے کھڑا کر دیا, اگر سارے علماء کی گردن کاٹنے کے بعد میں تیری جان بچائی جاتی میں علماء کو قربان کر لیتا مگر تیری جان بچا دیتا. اے میرے بیٹے اگر تیری جان کو بچائی جاتی تو میں سارے گاؤں والوں کو ختم کر دیتا مگر تیری ایک سانس بچا لیتا. اے میرے بیٹے دیکھ میں نے سارے گاؤں کی حسیناؤں کو تیری قبر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, اگر ان کا حسن بیچنے کے بعد تیری جان کا ایک سانس بچایا جاتا میں حسن بیچ دیتا اور تیری جان کا ایک سانس بچا لیتا. مگر میرے لال میں کیا کروں, یہ خدا کا فیصلہ ہے, جان بچ نہیں سکتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں او بھائی آج ہی قدر کر لو, اور آج زندگی خدا نے دی ہے تو اپنے پیروں پہ چل کر مسجد کی طرف آ جاؤ, اپنے خدا کو منا لو. اس لیے کہ اگر وہ راضی ہو گیا تو ٹھکانہ جنت بنا دیا جائے گا, اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو نہ یہاں سکون سے رہو گے نہ مر کے وہاں سکون سے رہ سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی ریاض رضا نعیمی, محفل ایصال ثواب, محفل ایصال ثواب, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. قدر کرو اس زندگی اللہ نے دی ہے تو اس کو بربادیوں کے اڈوں پہ جا کر کے تاشوں میں جا کر کے نہ لٹاؤ. بھائی خدا را مہربانی کرو, اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے امتحان کے لیے, کامیاب ہو جاؤ اس امتحان میں. ہم نے کیا کیا بھائی دنیا میں آنے کے بعد میں, کیا کیا؟ صرف مکاریاں. ہم نے کیا کیا دنیا میں آنے کے بعد؟ جمعہ ٹو جمعہ مسجد. اور بھائی خیال کرو ابھی اصلاح ہو رہی تھی, ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے سے 2,88 برس تک جہنم میں جلایا جائے گا. ہے ہمت کسی کی جو چولہے کی آگ کو ہاتھ میں اٹھا لے؟ کسی کی نہیں ہے. ہاں اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جایا کرتے ہیں. اور پھر ہمیں خیال کیوں نہیں آتا یار 40-50 سال کی زندگی, اور اب تو بڑی مشکل سے ہو رہی ہے, اتنی 30 سال میں نبٹ لے آدمی, اب نہیں ہو رہا زیادہ. پھر کس بات پہ گھمنڈ کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا کرنے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا؟ رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا اور ہم نے اسی کی عبادت کو پسے پشت ڈال دیا ہے, اسی کی عبادت کو پسے پشت ڈال دیا. حضرت یہی حالات ہیں. مسجدوں میں دیکھو تو جمعے میں نمازی نظر آتے ہیں, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا 4 سے 5 نمازی. کیوں؟ ایسا لگتا ہے کہ گاؤں میں مسلمان ہی نہیں ہے. جنازے نکل گئے. تو خدا را خیال کرو میرے عزیزو, ایک نہ ایک دن سب کے سامنے ہم پڑے ہوں گے.
مولوی نماز پڑھائے گا تو پھر کوئی چیز ہمیں بچانے کے لیے نہیں آ سکتی ہے، پھر کوئی ہمارا عمل ایسا نہیں ہمارے پاس جو ہمیں بچا سکے۔ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے، ہاں ایک نہ ایک دن موت آنی ہے میرے بھائی، خیال کرو۔ جیسے آج حاجی اصغر حسین صاحب کا 10 دن قبل جنازہ اٹھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح کو ہم سکون کی نیند سوئیں اور صبح کو ہماری آنکھ ہی نہ کھل سکے، قیامت تک کے لیے آنکھ بند کر دی جائے۔ اس لیے اس موت کی تیاری کر لو۔ کتنوں کے ہم دل دکھائے، کتنوں کے حق کھا کر کے ہم بیٹھے، تو بھائی خیال کرو ذرا، احساس کرو زندگی میں آنے کے بعد میں نمازی بھی ہے اگر تو بے شک 5 وقت کی نماز پڑھ رہا تو پتہ نہیں صبح سے شام تک کتنوں کے دل دکھا کے بیٹھا ہے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو، ہاں، اور اسی پہ گھمنڈ کر کے بیٹھا، 36 کو ٹوکتا راستوں میں چلتے چلتے، 36 کو بتانا چاہتا ہاں ہم بھی نمازی ہیں۔ تو بھائی یہ 56 انچ کا سینہ کر کے راستوں میں چلنا چھوڑو یہ گھمنڈ کی پٹیاں باندھنا، اور سیکھو درس میرے مصطفیٰ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت تیزی کے ساتھ میں بھی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سیکھو میرے حضور سے، ہاں میرے نبی سے سیکھو درس، اور پوری زندگی سرکار کی نمونہ عمل ہے، ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے میرے عزیزو، ساری زندگی نمونہ عمل ہے میرے عزیزو مصطفیٰ کی۔ خیال کرو اور ان کی سیرت پہ چلنے کی کوششیں کرو۔ جانتے ہو آج ہمارا معاملہ یہ ہے، آج تو جناب بیٹا باپ کی بات ماننے تیار نہیں ہوتا ہے، بیٹا باپ کی بات ماننے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کی بات ماننے تیار نہیں ہے، بیٹی ماں کی بات کرنے تیار نہیں ہے، چھوٹا بڑے کی بات ماننے تیار نہیں ہے، عزت ہی نہیں کرتے۔ تو بھائی خیال کرو، دیکھ پوچھ میرے مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر، ظاہری وقت مصطفیٰ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، بس یہ آخری بات کرنے لگا ہوں، ہاں بس توجہ میری طرف تھوڑی سی۔ میرے حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال کا جب وقت قریب آیا، جانتے ہو دیکھو سیکھو مصطفیٰ سے درس، تم ربیع الاول شریف آنے والی ہے، ہاں یہ سچائی بیان کر رہا ہوں میں، ربیع النور شریف آنے والی ہے، سارے جوانوں کے ماتھوں پہ پٹیاں ہوں گی، ہاں سارے جوانوں کے ماتھوں پہ ہوں گی، جھنڈے اٹھا کے کہیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور اسی دن ظہر کی نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتا گھر میں، اسی دن سو جائے گا۔ کون سا نبی کا دامن ہے یار، دیکھ درس مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر، ظاہری وصال کا وقت جب میرے حضور کا قریب آیا تو جانتے ہو پیارے، وصال کا وقت قریب آنے کے بعد میرے کریم آقا نے جمع کیا سارے صحابہ کو، ان میں سے ایک روایت میں آتا حضرت سلمان فارسی کا ذکر، ایک روایت میں آتا حضرت بلال حبشی کا ذکر، صاحب طبقات نے اس کو لکھا، طبقات ابن سعد میں لکھا گیا، اس کو فرمایا گیا میرے حضور مسجد نبوی میں سہارا لے کر آئے حضرت ابن عباس کا، اور اس کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بلال، کہا جی یا رسول اللہ، کہا جاؤ نکل جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آج مصطفیٰ نے تمہیں مدینے میں مسجد میں بلایا ہے، جمع کیا ہے۔ بلال گئے ہیں، جانے کے بعد اعلان کر دیا چلو مصطفیٰ مسجد میں بلا رہے ہیں۔ سارے لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی جنگ کا معاملہ پیش ہو، مصطفیٰ کوئی بات سمجھائیں گے، یہ بات سوچ کر کے سارے لوگ مسجد نبوی کے اندر آئے۔ اللہ اکبر، جیسی میرے حضور نے دیکھا ہے سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اتنی ناساز ہے پیارے کہ بتقاضے بشریت ظاہری طور پہ میرے کریم آقا سے اپنے آپ اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے حضور نے منبر سے ارشاد فرمایا، او لوگو آج اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ چاہے تو وہ رب کی بارگاہ میں چلا جائے یا دنیا میں ہی رہے، لیکن اللہ کے اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانا گوارا کر کے فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات کہی ہے، حضرت ابو بکر کی آنکھ میں آنسو آئے، لوگ کہنے لگے ابو بکر کس لیے رو رہے ہو؟ جیسی اتنا کہا ہے، حضرت ابو بکر کہتے لوگوں تمہیں نہیں پتا مصطفیٰ اپنی دنیا سے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ جیسی اتنی بات کہی ہے صحابہ کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں، صحابہ رونے لگے ہیں۔ اس کے بعد میرے سرکار نے فرمایا، او لوگوں اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہو تو مجھ سے آ کر کے لے لینا۔ یار ذرا خیال تو کرنا، یہ نبی ہو کر کے جس نے مسجد اقصی میں آدم کی امامت کی ہو، جس نے مسجد اقصی میں عیسیٰ روح اللہ کی امامت کی ہو، اللہ اکبر، وہ مدینے والا مصطفیٰ جو امام الانبیاء بن کے چمکے ہو، اللہ اکبر، جو رحمت للعالمین بن کے خدا نے دنیا میں بھیجا ہو۔ جانتے ہو میرے عزیز، آج یہ آقا غلاموں سے کہہ رہا ہے، او لوگوں اگر کسی کا مجھ پہ حق ہو تو لے لو یا معاف کر دو۔ اللہ اکبر، جیسی اتنا کہا ہے، ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے آقا میرا کچھ حق بنتا ہے۔ 11 درہم ان کے مصطفیٰ پہ آ رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا، فضل ابن عباس کہا جی یا رسول اللہ، کہا ان کا حق ان کو دے دو، ان کو 11 درہم دے دیے گئے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ میرے نبی نے فرمایا، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس پہ
میرا کسی کا حق مجھ پہ تو نہیں آ رہا ہے. جیسی اتنی بات کہی ہے ایک صحابی اٹھے ہیں, اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میرا حق آپ کے اوپر آتا ہے. صحابہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ یار نبی کے اوپر کس کا حق آ گیا ہے. جیسی اتنا کہا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا حق آ رہا ہے. وہ یار وہ صحابی تھے, ان کا نام حضرت عکاشہ ہے. حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے ہیں, کھڑے ہونے کے بعد میں کہا تھا آقا میرا حق آپ پہ آ رہا ہے. نبی نے فرمایا کون سا حق ہے. جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حق میرا یہ ہے, ایک مرتبہ آپ جنگ کے موقع پہ صفوں کو سیدھا فرما رہے تھے. یا رسول اللہ اچانک آپ کا ایک کوڑا میری ننگی پیٹھ پہ لگ گیا تھا. آقا میں وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں. جیسی اتنا سنا ہے ابو بکر پیر پکڑ کے کہتے ہیں وہ یار عکاشہ بتا تو صحیح, جان تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. وہ عکاشہ بتا تو صحیح آخر آج کہنا کیا چاہتے ہو, تم کس سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو. کیا نبی سے اپنا بدلہ لوگے, کیا آقا پہ کوڑے لگاؤ گے. اللہ اکبر. صحابہ کی آنکھیں برسنے لگی ہے لیکن مصطفیٰ کی آنکھیں, صحابہ کی آنکھیں برسی ہیں مگر عکاشہ کچھ اور ہی کہہ رہے تھے. کہا مجھے نہیں بدلہ لینا ہے مصطفیٰ سے, مجھے بدلہ ضرور لینا ہے آقا سے. اللہ اکبر. یہ بات کر رہے ہیں حضرت علی کہتے ہیں او عکاشہ دیکھ اگر بدلہ لینا ہے تو ابھی علی سلامت ہے, ابھی علی زندہ ہے, بدن کے ٹکڑے ٹکڑے گوارا ہے مجھے, لیکن میرے یار کے بدن پہ کوڑا نہ مار دینا. عکاشہ یہ تو بھی دیکھ رہا ہے مصطفیٰ کی طبیعت کتنی ناساز ہے. عکاشہ یہ تو تجھے بھی پتا ہے مصطفیٰ کتنے بیمار ہو رہے ہیں بظاہر, آقا سے اپنے آپ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے. عکاشہ دیکھ کیوں نہیں رہا ہے. حضرت بلال کی چیخ نکل جاتی ہے, سلمان فارسی کی چیخ نکلی ہے. میرے نبی نے فرمایا بلال کہا جی یا رسول اللہ, کہا لاؤ کوڑا دو اور عکاشہ کے حوالے کرو. میرے نبی کی بارگاہ میں ابو بکر کھڑے ہو کے کہتے ہیں عکاشہ ٹھہر جاؤ, اگر کوڑا مارنا ہے تو میرے مار دو. حضرت عمر کہتے ہیں عکاشہ ٹھہر جاؤ. میرے نبی نے فرمایا تفضل بالجلوس یا ابا بکر, تفضل بالجلوس یا عمر. اے عمر بیٹھ جاؤ, اے ابو بکر بیٹھ جاؤ, آج عکاشہ کو بدلہ لینے دو. اللہ اکبر. جیسی اتنی بات کہی ہے مصطفیٰ کی بات تھی اس لیے بیٹھ گئے, ورنہ حضرت عمر کا ارادہ یہ تھا ابھی تلوار نکالی جائے, عکاشہ کی گردن کاٹ دی جائے. لیکن اللہ اکبر. حضرت عکاشہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں آقا میرا حق آپ پہ بنتا ہے, مجھے کوڑے کا بدلہ چاہیے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اگر بدلہ لینا ہے تو پھر حضرت بلال کو حکم دیا. بلال کہا جی یا رسول اللہ, کہا لاؤ کوڑا عکاشہ کے حوالے کر دو. جیسی اتنی بات کہی ہے وہ ذرا خیال کرنا, وہ نبی ہو کر کے اپنے غلاموں کو بدلہ دے رہے ہیں. پھر ایک جوان بیٹے کو بوڑھے باپ کے سامنے آنکھیں نکالتے ہوئے غیرت کیوں نہیں آتی ہے. اے یار مجھے بتا اگر تو 10,000 کمانے کے قابل بن گیا ہے, تو نے باپ کو آنکھیں دکھا کے بولنا شروع کر دیا, ماں کو آنکھیں دکھا کے بولنا شروع کر دیا, پیسوں کا تو نے بہانے شروع کر دیے. اے جناب آج تو عالم یہ ہے ایک سگا بیٹا باپ سے کہتا ہے ہر مہینے 25,000 ڈال رہا ہوں, ہر مہینے 20,000 ڈال رہا ہوں, بتا تو صحیح وہ پیسے کہاں پہ گئے ہیں. اور یار باپ بیٹا آج اپنے باپ سے حساب لینے لگا ہے اور تجھے نہیں پتا وہ پیارے باپ کا مرتبہ تو وہ ہے. میرے نبی آئے, میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے ہیں. تم نے ماں باپ کو 4,000 روپے کی بنیاد پر, 4 ٹکوں کی بنیاد پر 4 خاندان والوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا ہے. اور پیارے دیکھ میرے نبی کی بارگاہ میں ملک یمن سے صحابی آئے. میرے نبی نے پوچھا کیسے آنا ہوا, کہا آقا آپ کے قدموں میں دن گزارنا ہے, آپ کے قدموں میں رات گزارنی ہے. نبی نے فرمایا بتا تو صحیح ماں حی والدہ کا, کہ تیرے ماں باپ زندہ ہے. کہا آقا باپ بھی زندہ ہے, میری ماں بھی زندہ ہے. کہا بتا باپ سے اجازت لے کے آیا کہ نہیں آیا, ماں سے اجازت لے کے آیا کہ نہیں آیا. کہتے یا رسول اللہ میں باپ سے بھی اجازت لے کے آیا ہوں, ماں سے اجازت لے کے آیا ہوں. کہا اجازت دی کہ نہیں دی. کہا ماں باپ نے اجازت دے دی. کہا پھر یہ بتا جب گھر سے نکل کے آیا تھا تو ماں کی آنکھ میں آنسو تو نہ تھا, باپ کی آنکھ میں آنسو تو نہ تھا. جیسے اتنا کہا ہے صحابی کی گردن جھکی ہے, کہتے یا رسول اللہ میرے باپ کی آنکھ میں بھی آنسو تھا, میری ماں کی آنکھ میں بھی آنسو تھا. اور جب اتنا سنا ہے نبوت کی آنکھوں میں جلال آ جاتا ہے. اور سنو پیارے اللہ اکبر, آج تک نبی کی آنکھ میں جلال نہیں آیا مگر ماں باپ کی آنکھ میں آنسو دیکھا, نبوت کی آنکھوں میں جلال آیا. اور ارشاد فرمایا اور سن اگر میرے قدموں میں ماں باپ کو رلا کے آیا ہے جنت نہیں مل سکتی ہے, نہ میں راضی ہو سکتا ہوں نہ خدا راضی ہو سکتا ہے. اگر راضی کرنا ہے تو ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما. آقا فرماتے جا واپس چلا جا, جیسے ماں باپ کو رلا کے آیا ہے ویسے لبوں پہ مسکراہٹ دے دے, تجھ سے تیرا مدینے والا بھی راضی
راضی ہوگا عرش والا خدا بھی راضی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی خدا را مہربانی کرو، مہربانی کرو، آج بیٹا باپ کا حق مار کے سو جاتا ہے، باپ بھی اب حق نہیں ہے، شام کو رات کو باپ کو 6 آنکھیں نکال کر کے دیکھ کر کے سو گیا، یہ حق مارنا نہیں ہے؟ ماں نے پوچھ لیا اتنی رات میں کہاں سے آ رہا ہے؟ ہاں بھائی سنیں، شام کو آتا ہے، ماں نے کہہ دیا ذرا سا کچھ تو کہتا بڑبڑ کم بولا کرو ذرا تم، یہ ماں باپ کا حق مارنا نہیں ہے؟ ان کو ناراض کر کے رات کو سوئے اور وہ پوری رات یہ سوچ کے روتے رہے پتہ نہیں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ بہرحال میں بات جہاں کر رہا تھا واپس پلٹ کے آتا ہوں، کتنوں کے حق ہم نے مارے اور جوان بیٹا باپ کا حق مارنا نہیں چھوڑ رہا۔ دیکھ اب ذرا توجہ سے سننا، میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت بلال نے کوڑا دیا، کہا بلال کوڑا اکاشا کو دے دو۔ حضرت اکاشا نے کوڑا لیا اور اس کے بعد کہا آقا ایک بات بتائیں، کہا کون سی بات؟ کہا اگر میں بلال کے کوڑے سے ماروں گا تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ کہا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، جس کوڑے سے میں نے تمہیں مارا تھا اسی کوڑے سے تم بھی لو۔ تو حضرت اکاشا کہتے ہیں پھر آقا وہ کوڑا آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر پہ رکھا ہے، اس کوڑے کو منگوایا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال یا فرمایا سلمان؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا جاؤ میری بیٹی کے گھر سے وہ کوڑا لیتے آؤ۔ اللہ اکبر، حضرت بلال گئے ہیں، دستک دی ہے دروازے پہ، اندر سے آواز آئی ہے من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا ہے؟ کہا آج بلال آیا ہے۔ کہا بلال کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کے گھر مصطفیٰ کا کوڑا رکھا ہے، لاؤ وہ کوڑا لا کر کے دے دو۔ کہا آج تو مصطفیٰ کی طبیعت بھی بڑی ناساز ہے، کوئی جنگ کا موقع بھی نہیں ہے، پھر مصطفیٰ کوڑا کس لیے منگا رہے ہیں؟ اصرار جب خاتون جنت نے کیا ہے، حضرت بلال کہتے ہیں فاطمہ الزہرا سے، وہ مصطفیٰ کی شہزادی خاتون جنت، بات یہ ہے مصطفیٰ نے جمع کیا تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے کہن مصطفیٰ نے پوچھا تھا کسی کا حق تو مجھ پہ نہیں ہے۔ ایک صحابی اکاشا نام کے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے میرا حق آتا ہے مصطفیٰ پہ، وہ حق یہ ہے کہ ان کو صفحہ سیدھی کرتے وقت ایک مرتبہ مصطفیٰ سے پیٹھ پہ کوڑا لگ گیا تھا، وہ یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج خاتون جنت کی آنکھ میں آنسو آ گیا ہے، کوڑا بھی اتار کے دیا۔ وہ فرمایا بلال ٹھہر جاؤ، آواز لگائی این الحسن والحسین، اے میرے بیٹے حسن اور حسین کہاں ہے؟ کہاں ہو حسن حسین؟ تعالی الیہ، اے میرے بیٹے حسین آجا، میرے بیٹے حسن آجا۔ قریب آئے ہیں، کہا تھا بیٹے تمہیں پتا ہے، سنا ہے کوئی اکاشا نام کا ایک شخص ہے جو نبی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور تم تو جانتے ہو نا بیٹے تمہارے نانا کی طبیعت کتنی ناساز ہے، دیکھو جاؤ اور ساتھ میں چلے جاؤ، اپنے نانا کے کوڑا لگنے نہیں دینا، اپنے نانا کے کوڑا نہ لگنے دینا۔ میرے لال اگر وہ ایک کوڑا مارے تو تم 100 کوڑے اس کے بدلے میں کھا لینا، مگر تمہارے نانا کے کوڑا لگنا نہیں چاہیے۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، اللہ اکبر، حضرت آقا حسنین کریمین گئے ہیں، حضرت بلال کے ساتھ میں جا رہے ہیں، حضرت بلال کے ساتھ میں مسجد نبوی میں شامل ہوئے ہیں، جا کے فوراً کہنے لگے ہیں این اکاشا، اکاشا کہاں ہے؟ اکاشا کہاں ہے؟ کون ہے آقا اکاشا؟ اے میرے نانا بتا ہو تو صحیح، یہ اکاشا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، حضرت مولا کائنات نے کہا تھا اکاشا ٹھہر جاؤ، اکاشا ٹھہر جاؤ، مصطفیٰ پہ کوڑا نہ مار دینا، دیکھ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو دے دیا ہے، میں حسن کو دے کے جا رہا ہوں، میں حسین کو دے کے جا رہا ہوں، اگر حسن حسین سے بھی دل نہ بھرے تو علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دینا، علی کے بدن کے خون کی بوند بوند نکال دینا، لیکن میرے محبوب کے کوڑا نہ لگا۔ تجھے پتا ہے نا میرے یار کی طبیعت کتنی خراب ہے، او کاشا تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ اکاشا نے کوڑا لیا ہے، میرے نبی نے فرمایا بلال بیٹھ جاؤ، حسنین بیٹھ جاؤ، دونوں نواز سے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد میرے قریب آقا علیہ السلام نے اس کوڑے کو لیا ہے اور کہا تھا بلال کوڑا اکاشا کو دے دو۔ اب توجہ کرنا، حضرت اکاشا نے کوڑا لیا، لینے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اکاشا کوڑا مارتے کیوں نہیں ہو؟ کہتی یا رسول اللہ جب میرے کوڑا لگا تھا میری پیٹھ پہ کوئی کپڑا نہ تھا، آقا میری ننگی پیٹھ تھی، آپ بھی اپنے بدن سے کپڑا ہٹائیے گا۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، اللہ اکبر، اب صحابہ کی چیخیں نکلنے لگ جاتی ہے، اکاشا 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 ٹھہر جا، یار نبی کے کوڑا نہ لگا، تجھے پتا ہے نا تو پیٹ ننگی کروانے لگا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب منظر تھا پیارے، قیامت صغری مسجد نبوی میں آئی ہوئی ہے، چیخوں پہ چیخیں نکل رہی ہے، بعض صحابہ بے ہوش ہونے لگے ہیں، اللہ اکبر، عجیب منظر ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ خاموش ہو جاؤ، اس کے بعد رسالت کے
ہاتھوں سے لباس نبوت مصطفیٰ نے اتار دیا ہے. جیسے لباس اترا ہے ایسا لگ رہا تھا آسمان پھٹنے والا ہے, زمین ٹوٹنے والی ہے, چاند سورج زمین پہ آنے والے ہیں, ذرہ ذرہ سسک رہا ہے. اللہ اکبر, میرے نبی نے لباس اتارا ہے. جیسے لباس اتارا مصطفیٰ نے فرمایا اکاشا مار توڑا. جیسے اتنا کہا ہے اب یہی اکاشا جو کوڑا مار رہا تھا, انہی اکاشا نے کوڑے کو ہاتھ میں لیا ہے. قریب گئے ہیں مصطفیٰ کے اور یہ کوڑے کو ہوا میں انور سے لپٹ جاتے ہیں اور چیخ مار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ جان آپ کے قدموں میں ملی ہے, ہم سے تو بولنا بھی نہیں آتا تھا, یہ بولنے کا سلیقہ آپ سے ملا ہے, چلنے کا سلیقہ آپ سے ملا ہے. یا اللہ یا رسول اللہ, یہ عزتیں آپ سے ملی ہے. آقا ہمیں تو بولنا تک نہیں آتا تھا, زمین پہ رہنا نہیں آتا تھا, یہ سب کچھ آپ کے کرم سے ملا ہے. ہماری کیا اوقات کہ آپ سے بدلہ لے سکے. یہ پھر میرے نبی نے فرمایا اکاشا بتا پھر یہ اتنا اہتمام کس لیے کرایا. کہتے یا رسول اللہ, سنا ہے جو جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جایا کرتا ہے اسے جہنم کی آگ نہیں جلاتی ہے, اس لیے اہتمام کرایا تھا. اور سرکار یہ جو شان انور کے درمیان میں مہر نبوت لگی ہے, اس مہر کو چومنے کے لیے کیا تھا اور مہر نبوت کو چوما. اکاشا کہتے ہیں یا رسول اللہ, بات کوڑے کی نہیں ہے, یہ تو فقط ایک بہانہ ہے, حقیقت میں تو مہر نبوت کو سینے سے لگانا تھا, جسد انور کو لگانا تھا. جب اتنا کہا ہے نبوت کی آنکھ میں آنسو آئے اور اس کے بعد میرے نبی نے صحابہ سے کہا تھا اور سنو, اگر کسی کو جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو تو میرے اکاشا کے چہرے کی زیارت کر لے, اس نے جنتی کا چہرہ دیکھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, محفل ایصال ثواب, محفل ایصال ثواب. اس نے جنتی کا چہرہ دیکھ لیا. عزیزو, میرے حضور نے جاتے جاتے دنیا سے آقا نے اعلان فرمایا, وہ آقا ہو کر کے ہم نے کتنوں کے دل دکھائے صبح سے شام تک. سگے بھائی کی پیٹھ میں ایک بالش زمین کے اوپر خنجر گھوپ کے چلے جاتے ہیں. اس لیے عزیزو اپنی زندگی کو میرے عزیزو, اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی کے سانچے میں ڈھالو, دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. ہاں بس فرمائش کے مطابق 2 شعر اور پڑھ دیں, اس کے بعد بات ختم. ذرا جی لگا لیں اور محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی لگا کے محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ. یہ فرمائش پڑھ دیتا ہوں. ہم اپنا سویا مقدر جگا کے سوتے ہیں, ہم اپنا سویا, ہم اپنا سویا سویا مقدر جگہ کے سوتے ہیں, رسول پاک کو اور نعتیں سنا کے سوتے ہیں, رسول پاک کو. آخری شعر ماں کے حوالے سے جی لگا لیں اور اپنے ماں باپ کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. انہی کو خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے, انہی کو خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے, انہی کو خواب میں خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے, جو ماں کے قدموں کا ارے تکیہ لگا کے سوتے ہیں, جو ماں کے قدموں کا تکیہ لگا کے سوتے ہیں, ہم اپنا سویا. جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. اگر زندگی نہ دیے ساتھ تو انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ